السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم شب قدر کے تعلق سے تھوڑی سی بات سنیں گے۔ پروردگار مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل دیکھا جائے تو آج کی ہماری جو نشست ہے، یہ جو ایک سلسلہ سبق کا چل رہا تھا شروع سے، اس کے تعلق سے دیکھا جائے تو آج ہی ہماری آخری نشست ہے۔ اب باقاعدگی کے ساتھ اس طرح سے سبق نہیں ہوں گے رمضان کورس میں جیسے کہ اب تک ہو رہے تھے۔ ہاں، جو دو چار چیزیں ہیں جیسے عید کی نماز کا طریقہ اور صدقہ فطر دینے کا طریقہ اور اس کے مسائل، اسی طریقے سے اور بھی شب قدر کے جو اعمال اور وظائف ہیں، وہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن آج باقاعدگی سے جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ آج ہمارا آخری دن ہے۔ جو کچھ بھی پچھلے کورسز کے اندر جتنے سبق کے اندر اسباق کے اندر باتیں ہوئی ہیں، کوشش کیجئے گا اس پر ہم سب عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ پروردگار کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ ہم 11 مہینے بڑے غفلت سے گزار رہے تھے، بڑی گناہگاری میں لگے ہوئے تھے، بڑی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے، اپنی منمانی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ابھی بھی قدر نہیں کر رہے۔ رمضان میں ہم اپنی گناہ گاری کی زندگی سے تو کیا توبہ کرتے، بلکہ جو گناہ ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے وہ گناہ ہم رمضان میں اور زیادہ کر رہے ہیں۔ بلکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرتے، ان کو رمضانوں میں کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سونا، موبائل کے اوپر لوڈو گیم کھیلنا، پب جی گیم کھیلنا، اور گلیوں کے اوپر کرکٹ اور ٹینس کھیلنا، یہ چیزیں عام دنوں میں تو شاید نہیں ہوتی، رمضان میں یہ چیزیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان بری باتوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس گناہ گاری کی زندگی کے باوجود کہ عذاب ہمارے اوپر آتا ہماری باتوں کی وجہ سے، عذاب تو نہ بھیجا، پروردگار نے رمضان بھیج دیا، اور اس رمضان کے اندر بھی پروردگار نے شب قدر دے دی۔ شب قدر اتنی بڑی اور اتنی عظیم رات ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں جو شریعت نے ہمیں بتایا اس کے تعلق سے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم شب قدر کی جو عظمت ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 11 مہینوں میں سے چھانٹ کر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس رمضان کے مہینے میں ہمیں آخری عشرہ نکال کر کے دے دیا، اور اس آخری عشرے میں سے بھی ہمیں پروردگار نے شب قدر دے دی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں نشاندہی بھی کر دی کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، لیکن شب قدر کون سی رات ہے اس کو بھی چھپا لیا، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں لگنے دیا۔ اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ لگ جاتا کہ شب قدر کی رات کون سی رات ہے، تو پھر میرے جیسے گناہ گار لوگ شب قدر کی رات پر تکیہ کر کر بیٹھ جاتے، شب قدر کی رات پر جو ہے اعتماد کر کے بیٹھ جاتے، اور اس رات کو عبادت کر لیتے، اور پھر پورا سال عبادت نہ کرتے، فرض بھی نہ پڑھتے۔ اب بھی نہیں پڑھتے بہت سارے لوگ، تو فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی ہو گئی نمازیں چھوڑتے چھوڑتے، ایسے بھی لوگ ہیں، بڑے دل پتھر والے لوگ ہیں۔ تو ایسے اور بھی لوگ ہو سکتے تھے کہ جو لوگ جو ہے وہ ان کو اگر پتہ چل جاتا کہ شب قدر فلاں رات میں آ رہی ہے تو اس رات کا تو خوب اہتمام ہوتا، اور پھر اس رات کے گزرنے کے بعد اپنی زندگی پھر غفلت کی پٹری پر آ جاتی۔ لہذا پروردگار نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، لیکن کون سی رات ہے اس کو چھپا لیا۔ اب یہ ہماری طلب کے اوپر بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی لو لگاتے ہیں، ہمیں کتنی طلب ہے، ہمیں کتنا شوق ہے، ہمیں کتنی چاہت ہے۔ اگر ہمیں چاہت ہوگی تو ہم رمضان کے آخری عشرے کو بالکل دنیا کی تمام چیزوں سے فارغ کر کے شب قدر کو تلاش کرنے میں لگا دیں گے، اور اس رات کے اندر جو ہے خوب عبادت کریں گے۔
اچھا، شب قدر کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ میں نے ابھی سورت پڑھی نا آپ کے سامنے، کہ شب قدر وہ رات ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں، شب قدر کی رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم جانتے بھی ہو کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ یوں سمجھ لیں، اس کا اصل ترجمہ یوں بنتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ شب قدر کیا ہے، ارے تم جانتے ہی نہیں کہ شب قدر کیا ہے، ارے غافلوں، ارے دیوانوں، تمہیں ذرا سی سمجھ نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے، واقعی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں اس کا ادنا درجے کا ترجمہ کروں، ادنا درجے کا، چھوٹے درجے کا ترجمہ کروں، 1000 مہینے کر لیتے ہیں، ابھی اس کا حساب کتاب بعد میں دیکھیں گے، فی الحال ہم 1000 مہینے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ابھی تو بہتر کی بات نہیں کرتے، ابھی تو ہم 1000 مہینوں کی بات کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، یعنی کہ اس رات میں جاگنا، عبادت کرنا 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 82-84 سال جو آدمی اس میں عبادت کر لے، اس نے 82 سال تک، 84 سال تک یا 85 سال تک اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے رکوع سجدے فرمائے کیے اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا۔ اب نامہ اعمال میں لکھا گیا اس نے 85 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اس نے 84 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اتنا بھی فرض کر لیں، تب بھی اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر لے کر آتا ہے اور 15 سال کی عمر میں تو چلو بالغ ہوتا ہے، حالانکہ بالغ ہونے سے پہلے بھی اگر عبادت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، لیکن ہم ادنا درجے کی بات کر رہے ہیں، سب سے کم لیول کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص 50 سال کی عمر لے کر آیا اور 15 سال اس کی جو ہے نابالغی کے نکال دو، بالغ ہونے کے بعد اگر اس کو 35 سال مل گئے تو 35 شب قدر مل گئیں، اگر ہم 1000 کے حساب سے بھی لگائیں، ایک شب قدر میں اس کو 85 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 35 سال کی شب قدر میں، یہ تو شاید حساب بھی نہ لگا سکے، 85 سال کے حساب سے 10 سال بنتے، 850 سال کی عبادت، 10 سال، اس کو پھر 35 سے ضرب دے دیں، کیلکولیٹر آپ سب کے پاس ہوگا، موبائلوں کے اندر حساب لگائیں ذرا، کتنا اجر مل رہا ہے۔ یہ ادنا بتا رہا ہوں، ادنا، اعلیٰ تو ابھی بتانے کی کوشش کروں گا، حالانکہ اعلیٰ کوئی بتا نہیں سکتا، اونچا کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ شاید آپ کو حساب کتاب سمجھ میں آئے۔ تو اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سالوں کی عبادت عطا فرما رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری غفلت کا معاملہ یہ کہ ہم اس رات کو تلاش کرنے کے بجائے دنیا کے کھیل کود کے اندر اور بازاروں کی شاپنگ کے اندر اس کو گزار دیتے ہیں۔ پروردگار اس غفلت سے ہمیں ہماری جو حفاظت فرمائے، ہماری اس غلطی کو، کوتاہی کو معاف فرمائے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ انشاءاللہ اس سال سے نیت کر لیں، ہم انشاءاللہ عز و جل شب قدر کی رات کو تلاش کریں گے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آج کی رات سے، آج ہی کی رات سے، ابھی آپ سبق سن کے فارغ ہوئیے گا، اور فارغ ہونے کے بعد آج کی رات سے ہی انشاءاللہ شب قدر کے لیے تلاش کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ آج کی رات سے ہی آپ عبادت کریں۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ 3 کام ضرور کریں، آج سے یہ 3 کام کریں آپ، اور رمضان کی چاند رات تک کرنے یہ 3 کام آپ کو۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، آج کی رات سے لے کے عید کی چاند رات تک آپ کو ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ رقم صدقہ ضرور کرنی ہے، ضرور صدقہ کرنی ہے، ضرور صدقہ کرنی ہے، اس بات کو بھولیے گا نہیں آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص فرض کرے، ادنا بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا بتا رہا ہوں، کم لیول کا بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص 1 روپیہ بھی روزانہ چاند رات تک صدقہ کرے، اور اس کا صدقہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ روزانہ کرے گا تو شب قدر خود بخود اس میں آ جائے گی، تو اگر اس نے شب قدر کی رات میں صدقہ کیا تو یہ بندہ ایسا ہو گیا کہ اس نے 85 سال تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا، اس کے نامہ اعمال میں 85 سال تک روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ تب ہے جب بندہ 1 روپیہ صدقہ کرے، ورنہ ہر آدمی کا اپنا اپنا معاملہ ہے، کوئی 10 روپے کر دے، کوئی 100 روپے کر دے، کوئی 1000 روپے کر دے، کسی کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہو، تو اپنی اپنی طاقت کے مطابق آپ دیکھ لیجئے گا بھائی، ضروری نہیں کہ آپ روپیہ ہی کریں، یہ نہیں کرنا، زیادہ کرنا انشاءاللہ، یہ تو میں ادنا بتا رہا ہوں۔
دوسرا کام جو آپ کو شب قدر یعنی کہ آج سے چاند رات تک کرنا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج سے ہی اس کام کو کریں گے، کم سے کم آپ کو 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھنی ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے آج سے چاند رات تک 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی تو ظاہر سی بات ہے شب قدر کی رات بھی اس میں آ جائے گی۔ تو جس شخص نے ایسا کر لیا اور شب قدر کی اندر بھی اس نے عبادت کر لی تو یہ شخص روزانہ 85 سال تک 2 رکعت پڑھنے کے برابر اجر اس کا لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہ اپنی طاقت کے اوپر بات ہے، تو ادنا بتا رہا ہوں میں، کوئی شخص 20 پڑھ لے، کوئی 100 پڑھ لے، پڑھنے والے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا کام جو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے چاند رات تک ضرور کرنا چاہیے وہ ہے کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی صورت پڑھنا۔ دیکھیے ابھی رات ہو گئی ہے نا، اب روزانہ رات کا ہم یہ معمول بنا لیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، 10 سپاروں کی تلاوت کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو 1 مرتبہ پہ ہمیں 10 سپاروں کا ثواب مل رہا ہے، اگر ہم 3 مرتبہ پڑھیں تو 30 سپاروں کا، یعنی کہ ہمیں 1 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ بھی پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ میں نے 3 بار پڑھا، تو حدیث کے اکارڈنگ، حدیث کے مطابق 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کے تین مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اب دوسری حدیث اس میں ملا دیں کہ رمضان میں 1 نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کا اجر ہمیں عام دنوں میں 1 قرآن پڑھنے کے برابر مل رہا تھا، رمضان میں یہ 70 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کوئی شخص 3 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کرے گا تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ کوئی 30 مرتبہ کر لے، کوئی 300 مرتبہ کر لے، کوئی 3000 مرتبہ کر لے۔ بہت بڑے اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جو ہزاروں مرتبہ، لا تعداد مرتبہ، گنتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں اس رات میں۔ تو میرے خیال سے آپ کو اس پر کوشش کرنی چاہیے، قل هو اللہ احد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس رات کے اندر پڑھیں، اور اپنے جتنے دوسرے دنیاوی کام کاج ہیں سب کو چھوڑ دیں، سب سے اپنے آپ کو روکیں اور بچائیں۔ تو یہ 3 کام آپ کو ضرور کرنے ہیں۔ دیکھیے یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے نا، میں نے کہا نا یہ 3 کام ہمیں آخری چاند رات تک کرنے، تو یہ پورا عشرہ ہمیں ان 3 کاموں کو ضرور کرنا ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، شاید میں نے کل بتائی بھی یہ بات۔ رمضان میں ویسے ہی روزے آتے ہیں، تراویح ویسے ہی آتی ہے، 2 عبادتیں شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں۔ رمضان کے آخر میں پھر اعتکاف بھی آ جاتا ہے، اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ صدقہ فطر نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ شب قدر تلاش کرتے ہیں، تو یہ بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ تو اس عبادتوں کے مجموعے کو ہمیں بڑی حفاظت کے ساتھ گزارنا چاہیے، نہ کہ کوتاہی اور غفلت کے ساتھ۔ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادتوں میں لگنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے پروردگار کو یاد کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عبادتیں مل جائیں، اس کا سب سے آسان طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے یہ ساری عبادتیں مل جائیں گی، اور جیسے کہ میں نے بتایا بہت سارے نیک کام ایسے ہیں کہ ان کو نہ کرنے کا بھی اجر اعتکاف کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک چیز اور وہ یہ کہ یاد رکھ لیجئے کہ آخری عشرہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے کی بھی ایک دعا ہے، جیسے ہم نے پہلے عشرے کی دعا بتائی تھی، دوسرے عشرے کی دعا بتائی تھی، انشاءاللہ آج میں آپ کو آخری عشرے کی دعا بتا رہا ہوں۔ آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ لیجئے گا اور اس کو خوب پڑھنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، لا تعداد مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی گنتی نہیں ہے اس کی، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے، سوتے کیسے پڑھے گا آدمی؟ جاگتے ہوئے پڑھے جتنا ہو سکتا ہے۔ سونے کا مطلب یہ سوتے وقت پڑھے، جب تک نیند نہ آئے تب تک پڑھتا رہے، انشاءاللہ سونے کے اندر بھی کیا پتہ اللہ تعالیٰ لکھ دے ثواب، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس سے کیا بعید ہے، پروردگار کی رحمت سے۔ تو اس کا جو ہے خوب اہتمام کرنا ہے، اور آخری عشرے کی تسبیح کا خیال رکھنا ہے۔ شب قدر، اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے معنی کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے گا۔ علماء نے قدر کے 3 معنی بیان فرمائے۔ سب سے پہلا معنی قدر کا یہ آتا ہے کہ قدر کے معنی آتے ہیں قدر و قیمت کے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی شخص ایسا ہو جو گناہ گار ہو، نافرمان ہو، برائیوں میں رہتا ہو، بری باتوں میں، بری صحبت میں اپنا وقت گزارتا ہو،
تو یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پروردگار کی نظر میں اپنی قدر گھٹا دی، اپنی ویلیو گھٹا دی، ویلیو ختم کر دی، اپنی قدر و قیمت ختم کر دی۔ تو لہذا پروردگار یہ رات دیتے ہیں کہ اس رات میں لوگ عبادت کریں، ایسے لوگ بھی، میرے جیسے لوگ بھی اس میں عبادت کریں، اور اس رات میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے نتیجے میں جو قدر اپنی گھٹا دی تھی، جو قیمت اپنی کھو دی تھی، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا فرمایا ہے کہ قدر کہتے ہیں تقدیر سے یہ بنا ہے، قدر تقدیر سے بنا ہے۔ تقدیر کا معنی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہمارے لیے جینے اور مرنے کے، رزق کے، خوشحالی کے اور بدحالی کے اور بیماری کے اور صحت کے، جتنے بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں، ان سب کا جو ہے معاملہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے جو نامہ اعمال کے اندر اس کی قسمت ہے، اس کی تقدیر ہے، وہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھ دیا کہ قیامت تک کیا ہوگا، تو اس رات میں کیسے ہوتا ہے؟ تو دراصل قرآن کی آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، جو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی طے فرما دیے کہ یوں ہوگا اور یوں ہوگا، یہ تو پہلے سے طے ہو چکا ہے، لیکن فرشتوں کو یہ فیصلے شب قدر کی رات میں عطا کیے جاتے ہیں، ان کو سونپے جاتے ہیں اس رات کے اندر پورے سال کے لیے۔ تو اس لیے جیسے اعمال ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہمارے حق میں اتریں گے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ شب قدر کی رات میں جو عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے حق میں بہت سارے فیصلے بدل جاتے ہیں، بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوئے وہ ہوتا ہے، لیکن بندے کی نیک اعمالیوں کی وجہ سے بندے کے حق میں وہ فیصلہ بدل جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے سوچنے میں یا خدا نخواستہ شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا کہ اس کے حق میں اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہونا ہے، لیکن عین مومنٹ، عین وقت پر یہ بدل جائے گا، اور اس کے لیے یہ فیصلہ، اس کے بدلنے کی وجہ سے ہمارے حق، ہماری طرف سے اس کے حق میں یہ فیصلہ بھی بدل جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جو فیصلے ہمارے حق میں غلط اتر رہے ہیں، کیا پتہ ہماری نیک اعمال اور صحبت کی وجہ سے وہ فیصلے بدل بھی جائیں، لہذا کوشش کیجیے۔ تیسرا معنی علماء نے جو ہے یہ کیا ہے اس کا، قدر کا معنی تنگ، کسی چیز کا تنگ ہونا، یعنی کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اس رات۔ تنگ ہونے کا مطلب یہ زمین سکڑتی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ رحمت کے فرشتے اتنے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی بھی جگہ باقی نہیں ہوتی۔ وہ تو ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، وہ نوری مخلوق ہے اور ہم خاکی مخلوق ہیں، بشری مخلوق ہیں، لہذا ہمارے لیے جو ہے ان کو دیکھنا وہ کون سا ڈائمینشن میں ہے، ہمارے لیے اس کا پتہ لگانا مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ کچھ اللہ والوں کو شاید محسوس بھی ہوتا ہو، واللہ عالم ہوتا ہوگا، کچھ بزرگوں کو، کچھ اولیاء کو شاید اس کا احساس ہوتا ہو، لیکن یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں، اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے لے کر۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین، روایت کے بلکہ قرآن مجید میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے خیر کے فیصلے لے کر کے اترتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، روح سے مراد یہاں علماء نے جبرائیل امین کو مراد لیا ہے کہ جبرائیل امین اترتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں، 4 جھنڈے لے کر کے یہ اترتے ہیں زمین پر۔ سب سے پہلا جھنڈا یہ لگاتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر، بیت اللہ کی چھت پر، سب سے پہلا جھنڈا وہاں لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر یہ دوسرا جھنڈا وہاں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا جھنڈا جو ہے وہ بیت المقدس فلسطین کے اندر جا کر کے، وہاں جا کر کے اس کو لگایا جاتا ہے مسجد اقصیٰ پر، اور چوتھا جھنڈا جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد فرشتے جھنڈے لگانے کے بعد زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور روایتوں کے اندر آتا ہے جو لوگ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح بھی جو بندہ جس عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ فرشتے جا کر ان عبادت کرنے والے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کس قدر جو ہے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، بندے کو احساس نہیں ہوتا لیکن فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو احساس بھی ہوتا ہے جب فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، بعض ایسے خوش نصیب ہیں ان سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے اللہ والے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء نے فرمایا اس کی نشاندہی کی ہے کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں
اس کا بندے کو احساس کیسے ہوگا؟ بعض علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتے کرتے اچانک اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نرم پڑ جائے، اور دل نرم پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے عبادت کرتے کرتے، ایک مومنٹ ایسا آ جائے بندے کا کہ وہ عبادت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی محبت سے ایک دم چھلک گیا، ایک دم اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا، علماء نے فرمایا یہ وہ موقع ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشے، ہمارے لیے بھی پروردگار یہ سعادت لکھے، اور ہمارے حصے میں بھی یہ خوش نصیبی آئے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک مخلوق میں سے فرشتے، ورنہ ہم اس لائق تو ہے نہیں، ہمارے اعمال تو اس لائق ہے نہیں، سوچتے ہوئے بھی یہ رواں کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہمارے حصے میں یہ خوش نصیبی آئے گی کہ نہیں، کاش آ جائے۔ پروردگار فضل فرما دے، ہمارا کام بن جائے گا، پروردگار کے خزانوں میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شب قدر کی رات ہے، اور اس کے اندر اس کے 3 معنی میں نے بیان کیے، اور اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو شب قدر ہے یہ اس امت کی، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ صرف ہم کو ملی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، یا اس سے بھی زیادہ، بعض لوگ کہتے ہیں 2 لاکھ انبیاء کرام آئے، بعض علماء کے نزدیک 2 لاکھ انبیاء کرام اگر آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی امتیں بھی تھیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اس زمین پر تشریف لائے ہیں اور ان کی جتنی امتیں تھیں، ان میں سے کسی کو شب قدر نہیں ملی۔ یہ ہمارا نصیب جاگ اٹھا، ہماری قسمت کھل گئی، کہتے ہیں نا ہماری لاٹری لگ گئی، چھپر پھاڑ دیا پروردگار نے ہمارے لیے کہ بغیر مانگے پروردگار نے یہ رات ہمیں دی، جو کتنے لوگوں کو شاید پچھلی امتوں میں ہم سے زیادہ باصلاحیت لوگ تھے، ہم سے زیادہ عقل مند لوگ تھے، ہم سے زیادہ زبردست لوگ تھے، لیکن یہ خوش نصیبی ہمارے حصے میں آئی ہے۔ ہمارے اندر کون سے ہیرے موتی لگے ہوئے، وہی پیشاب پخانہ نکلتا ہے باتھ روم کے اندر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہی کم ہے، کر نہیں سکتے ہم شکر ادا، لیکن کرنا چاہیے، کوشش شکر ادا کیا ہے؟ دیکھیے جب کوئی نعمت ہمیں ملے، اس نعمت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شکر یہ ہے اس نعمت کی قدر کرے بندہ، اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، صرف زبان سے شکر کرے، اور جو شب قدر ہمیں ملی تھی اس میں عبادت ہی نہ کرے، یہ شکر نہ ہوا۔ شکر تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کو خوب کام ملا ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائے، یہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں دی، اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جب یہ بتایا کہ پچھلی امتوں کی عمریں 800 سال، 900 سال، 1000 سال ہوا کرتی تھی، تو اتنی لمبی عمریں پانے کے بعد وہ لوگ سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے لگ جاتے تھے کہ پھر دنیا سے غافل ہو جاتے تھے۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے ہم 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں نا، وہ لوگ 100 دن کا بھی اعتکاف کر لیا کرتے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو گئے کسی پہاڑ میں بیٹھ گئے، پہاڑ کا منہ بند کر لیا، بیٹھے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں اپنے، یا اپنے آپ کو کاٹ لیا آبادی سے، راہب بن گئے، چلے گئے جنگلوں میں، اپنا کھانا پینے کے ٹائم کھا پی رہے ہیں اور 100 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بات کھلی کہ پچھلی امتیں اتنی عبادتیں کرتی تھیں اور ان کی اتنی عمریں ہوتی تھیں، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے قوم عاد کے بارے میں، جہاں پر حضرت پیغمبر کو بھیجا گیا، حضرت سمود کو، تو حضرت ہود کو وہاں بھیجا گیا، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس۔ تو یہ قوم عاد وہ قوم تھی کہ جن کا بچہ 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں، آج ہمارے یہاں 14-15 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بلکہ آج کل تو وہ برائلر مرغا اور دوسری ایسی عجیب و غریب قسم کی جو ہے غذائیں آ گئی ہیں کہ ان کو کھانے سے بچیاں 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، 12 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، 11 سال کی عمر میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ 300 سال میں بچہ بالغ ہوتا تھا، جوانی شروع ہوتی تھی 300 سال کے بعد۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی عمریں ہوتی ہیں ان لوگوں کی، جب 300 سال میں بالغ ہوں گے تو موت کب آئے گی، سوچئے۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ پچھلی امتوں میں یہ معاملات تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہوئی کہ کاش میری امت، اور یہ حسرت ہوئی کہ میری امت کی تو عمریں ہی ویسے ہی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ تو لوگوں نے عبادتیں کی 100 سال، تو میری امت تو جب اتنی سی عمر لے کر آئے گی تو عبادت کیسے کرے گی؟ تو پروردگار نے ہمارے لیے یہ فضل فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کڑھن کو دیکھتے ہوئے، امت کے لیے آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے،
بعض روایتوں کے اندر آتے کچھ انبیاء کرام ایسے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام غالباً، یہ وہ انبیاء کرام تھے جنہوں نے ایسی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ایک کمرے میں ایک حجرے میں جا کر کے بیٹھ گئے اور 80 سال تک عبادت کرتے رہے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوئے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اچھا بھائی 80 سال میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی عبادت سے غافل نہیں ہوئے تو کیا سوتے بھی نہیں تھے؟ تو بھائی حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر کا دل نہیں سوتا، اس کی آنکھ سوتی ہے، لہذا جب پیغمبر سوتے تھے تب بھی ان کا دل غافل نہیں ہوتا تھا، ان کا دل عبادت کرتا تھا، ایسی عبادت کی۔ لہذا اس بات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس رات کو تحفے کے طور پر دیا۔ ابھی تک تو ہم ادنا سے حساب لگا رہے تھے، اب ذرا ہم اعلیٰ درجے کا حساب لگائیں۔ فرمایا کہ تنزل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے خیر کا لفظ آیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے کوئی اندازہ نہیں، لیکن علماء نے اپنے اپنے حساب سے اس بہتر کا اندازہ لگایا۔ بعض علماء نے فرمایا جس کو جتنا شوق ہوگا، سب سے اچھی رائے لگی مجھے، اس رات میں جس کو جتنا شوق ہوگا یہ رات اس کے حق میں اتنی ہی بہتر ہوگی۔ اگر کوئی شخص تھوڑی موڑی عبادت کرتا ہے تو اس کے حق میں 1 گنا بہتر ہو سکتی ہے، کسی کے حق میں 2 گنا بہتر ہو سکتی ہے، کسی کے حق میں 10 گنا بہتر ہو سکتی ہے، کسی کے حق میں 100 گنا، کسی کے حق میں 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، اور یہ میٹر کہیں رکتا نہیں ہے جا کے۔ جو جتنے شوق کے ساتھ اس رات میں عبادت کرے گا اس کے حق میں یہ اتنی ہی بہتر ہوگی۔ اور ایک کتاب ہے مسائل شب قدر و شب برات، حضرت مولانا محمد رفعت صاحب قاسمی کی، اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا خیر من الف، الف 1000 کو کہتے ہیں عربی میں، الف شہر 1000 مہینے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور اس دور میں عدد کے اعتبار سے سب سے بڑا لفظ 1000 کا تھا، 1000 سے بڑا لفظ نہیں تھا اس قوم کے اندر، 1000 سے بڑا لفظ اس دور کے اندر تھا ہی نہیں۔ لہذا پروردگار نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے سب سے بڑا لفظ وہ استعمال کیا جو اس قوم کو سمجھ میں آنا تھا، وہ تھا 1000۔ اس لیے کہ 1000 سے اوپر لاکھ، کروڑ، ملین اور بلین، عربی کے اندر ملیار اور بلیار کہتے ہیں اس کو۔ عربی کے اندر ملیار اور بلیار یہ جو الفاظ ہیں آج کی جدید دور کی جو عربی ہے اس کے اندر ہیں، پرانے دور کی عربی کے اندر یہ لفظ تھے ہی نہیں۔ لہٰذا جب یہ لفظ تھے نہیں تو پروردگار نے ان الفاظ کو استعمال بھی فرمایا نہیں۔ کون سا لفظ استعمال کیا؟ وہ لفظ استعمال کیا جو ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا لفظ تھا، جو ان کو سمجھ میں آنا تھا۔ آج کے اس دور میں الف کا لفظ ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں آج کے اس دور میں جو سب سے بڑا عربی کا لفظ ہے، بندہ اس کو دیکھے، اس کو سوچے، اس کو امیجن کرے اور اس کے حساب سے شب قدر کا حساب لگائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ 1000 مہینوں سے بہتر نہیں ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اس کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے اس دور کا سب سے بڑا لفظ استعمال کیا، اور اس بات کو آج سمجھنے کے لیے آج کے دور کا سب سے بڑا لفظ استعمال کریں، اور فیوچر میں اس سے بھی بڑا کوئی لفظ آ گیا، آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بہتر ہے۔ اس کو صرف 1000 سے کاؤنٹ نہ کریں، یہ رات قسمت والوں کو ملتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، نہ کر سکے اس رات میں عبادت، سوچتے تھے کریں گے لیکن نہ کر سکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہیں لیکن ایسے بیمار ہو گئے، ایسے اپاہج ہو گئے، عمر کے ایسے درجے پر پہنچ گئے کہ چاہ کر بھی عبادت نہیں کر سکتے، روتے ہیں، وہ خون کے آنسو بھی روئیں گے تو شاید کچھ نہ کر سکیں۔ لیکن آج ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات دی۔ اچھا، پروردگار نے شب قدر کو تو چھپا لیا، شب برات کو ظاہر فرما دیا، وہ جو رمضان سے 15 دن پہلے۔ کیا حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی؟ تو چھپانے کی حکمت تو میں نے بتا دی۔ شب قدر کو چھپانے کی حکمت تو یہ ہے کہ بندہ اسی رات میں جو ہے اطمینان کر کے بیٹھ جاتا۔ اور شب برات کو ظاہر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب برات کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون سا شخص مردود ہے اور کون سا شخص مقبول ہے، کون سا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گیا، اس کی مغفرت ہو گئی، اور کون سا شخص ایسا ہے جس کی مغفرت رہ گئی۔ لہٰذا شب برات کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہ فرماتا اور مقبولیت اور مردودیت کے فیصلے اس رات میں ہوتے تو بہت سارے بندے محروم رہ جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ لیکن اس رات کو چھپا لیا تاکہ ہمارے شوق کا اندازہ لگے، ہمیں پتہ چلے ہم کیسے ہیں، اور ہمارے خود کے اوپر بھی ہماری قلعی کھل جائے کہ ہمیں کتنا شوق ہے۔ دیکھیے، اس رات کو چھپانے کا ایک بڑا زبردست واقعہ، اس کو سناؤں اور بات کو ختم کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتا دیا گیا تھا، ظاہر ہو گئی تھی مجھ پر کہ شب قدر کب ہے، شب قدر کب ہے، اس بات کا مجھے بتا دیا گیا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں قوم کو بتاؤں، میں لوگوں کو بتاؤں، اور میں بتانے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں 2 مسلمان لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔
لہذا ان دونوں کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے کہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ ان کے جھگڑوں کو سلجھانے کے چکر میں شب قدر کی جو تعینی تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو اس بات کا علم تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے مسلمان بھائیوں کو لڑنا اتنا برا ہے کہ قیامت تک کی امت شب قدر کی فضیلت سے محروم رہ گئی۔ محروم تو نہیں ہوئی، مل جائے گی اگر کوشش کریں گے، لیکن تعین ہو جاتا اس کا، پتہ چل جاتا اس کے بارے میں۔ پروردگار نے ایک معاملہ ایسا کر دیا، ان دونوں کو لڑوا دیا۔ اس لیے لڑنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ اگر لڑے ہوئے ہیں تو آپس میں صلح کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، خود بھی معافی مانگیں، دوسرے کو بھی معاف کریں۔ اور ویسے بھی روایت کے اندر آتا ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو شب قدر کی رات میں اس کی بخشش نہیں ہے۔ جو کہا گیا سنا گیا، پروردگار ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 3 کام آپ ضرور کیجیے گا: روزانہ صدقہ، روزانہ عبادت، اور روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔